السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو اپنے چینل سعیدہ وائس پر۔ میں ایک ایسی لڑکی کی کہانی آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں جس نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی ماں کی نافرمانی کی، اور ضدی اور خود سر وہ لڑکی کیا اپنے انجام پر پچھتائی یا پھر سدھار لی اس نے اپنی غلطی؟ آئیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ یہ کہانی سن کر ہم سب کو سبق حاصل ہوگا۔ ہر وہ لڑکی جو نادانی میں قدم اٹھا لیتی ہے، کوئی ایسا جس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، ان سب کے لیے یہ کہانی ہے آج کی اسپیشل۔ تو ویڈیو کو مس مت کیجیے گا، اور آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے پیارے سے چینل سعیدہ وائس کو آپ سبسکرائب کر دیں، اور ہاں، بیل کو دبانا مت بھولا کریں۔ اگر آپ بیل کو دباتے ہیں تو آپ کے پاس ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچیں گے۔ اس لڑکی کا نام تھا نازیہ، اور سجاول اس کی خالہ کا بیٹا تھا جو اسے بہت پسند کرتا تھا، پر وہ اس کو شدید ناپسند کرتی تھی اس کی پینڈو حرکتوں کی وجہ سے۔ تبھی خالہ نے جب رشتہ مانگا سجاول کا نازیہ کے لیے، تو زبیدہ بیگم کی تو جیسے مراد بر آئی، جھٹ سے ہاں کہہ دی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نازیہ چہرے پر غصہ سجائے ان کے سامنے ان کے سر پر کھڑی تھی۔ امی، آپ یہ مت سوچے کہ میں اس پینڈو سجاول سے شادی کر لوں گی۔ زبیدہ بیگم نے کڑھائی کا سامان پرے دھکیلا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر چارپائی پر بٹھایا، لیکن انداز میں واضح غصہ تھا اور آنکھوں کی نرمی سختی میں بدل چکی تھی۔ شریف لڑکا ہے وہ، سیدھا سادہ معصوم، اور تم بھی کون سا شہر میں رہتی ہو؟ تم بھی تو پینڈو، وہی میٹرک فیل کہیں کی۔ دوسروں میں اچھائی ڈھونڈنے کی کوشش کیا کرو۔ بس میں نے فیصلہ کر دیا ہے، تمہاری شادی ہوگی تو صرف سجاول سے۔ اور ایک دن تو حد کر دی، نازیہ نے سجاول کا دل توڑ دیا۔ میں تم جیسے پینڈو اور ان پڑھ بندے سے شادی نہیں کر سکتی۔ عورتوں کی طرح سرما لگاتے ہو، شلوار قمیض پہنتے ہو، اور تم مجھے دے بھی کیا سکتے ہو؟ نہ ہی اچھا گھر، نہ ہی خوشیاں، اور ویسے بھی میرے خواب بہت بلند ہیں، تم ان میں دور تک نہیں ہو۔ بہتر ہے میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ تمہاری مجھ سے بیزاری ایک بچپنا ہے، سجاول نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی، لیکن تمہارے رویے اور اپنے متعلق تمہاری نفرت جان کے میری خوش فہمی ختم ہو گئی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں واقعی پینڈو اور عقل سے عاری شخص ہوں جو تمہیں سمجھ نہیں پایا، تمہیں چاہتا رہا اور عزت سے اپنانا چاہا، تمہاری اماں کا، میری خالہ کا بیٹا بننا چاہا، جو کہ میں ہوں اور رہوں گا۔ خواب تو سب کے ہوتے ہیں، میرے بھی ہیں، لیکن پورے وہی ہوتے ہیں جو حد میں رہ کر دیکھے جائیں، اور میری غلط فہمی تھی کہ میں نے تم کو اپنے خوابوں کی ملکہ بنا لیا۔ اس کے لہجے کی ویرانی اب مزید طول پکڑتی جا رہی تھی۔ میں جا رہا ہوں، کبھی سامنے نہیں آؤں گا۔ دعا ہے تمہیں خوابوں کی تعبیر مل جائے تمہارے، مجھے تو ملی نہیں۔ وہ زبردستی ہنسا اور وہاں سے چلا گیا۔ سجاول کے رشتے سے انکار کرنے کے بعد نازیہ پھر سے خوابوں میں ڈوب چکی تھی۔ اس پہ زبیدہ بیگم کی ملامت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا، اسے اپنی خوشی عزیز تھی۔ زبیدہ بیگم نے اس سے بات چیت کرنا بند کر دی تھی، اور ضرورت کے تحت ہی مخاطب ہوتی۔ محلے میں نازیہ کی ایک ہی دوست تھی، نیلم، جس کا کردار مشکوک تھا۔ وہ تھی بھی کافی آزاد خیال، اور لڑکوں سے وہ گھنٹوں گھنٹوں باتیں کیا کرتی تھی فون پر۔ دوستی بھی تھی اس کی۔ نازیہ اس کے گھر آئی ہوئی تھی، جبکہ زبیدہ بیگم نے اس کو روکا تھا، لیکن وہ کہاں سننے والی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری اپنی زندگی ہے، اپنے خواب ہیں، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تمہارے خواب چھینے۔ اور سجاول تو ویسے بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، تم نے اسے منع کر دیا، بہت اچھا کیا۔ نیلم نے چائے کا کپ اس کے آگے رکھتے ہوئے مصروف انداز میں کہا، تو نازیہ کو مزید حوصلہ ملا۔ صرف تم ہی ہو نیلم جو میری بات سمجھتی ہو، ورنہ امی تو مجھے ایسی کڑی نظروں سے دیکھتی ہیں کہ دشمن لگتی ہیں مجھے اپنی۔ میری سگی ماں تو لگتی ہی نہیں ہے۔ تمہارے گھر میں نہ ہو، سچ میں تو میرا دم گھٹ جائے، میری سانس رک جائے۔ اس سے پہلے کہ نیلم جواب دیتی، اس کا موبائل بج اٹھا۔ نیلم کے چہرے پہ آنے والی مسکراہٹ نے یہ بتا دیا کہ وہاں پر کوئی اجنبی نہیں تھا، اس کا بہت گہرا دوست تھا۔ اور پھر اچانک بات کرتے کرتے نیلم نے اس سے کہا، اچھا بات سنو، میری سہیلی سے بات کرو گے؟ بہت اچھی ہے۔ نازیہ یہ بات سن کر اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ بھلے وہ ضدی تھی، لیکن کسی اجنبی انسان سے بات کرنا اسے ہرگز گوارا نہیں تھا۔ یار، لائف انجوائے کرو، اچھا انسان ہے، کر لو بات، اور دولت مند بھی ہے۔ تو وہ بات کرنے لگی اس انسان سے، کیسی ہو آپ؟ ایک نرم اور
خوبصورت آواز نازیہ کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آہستہ آواز میں بولتے ہوئے نازیہ نے خاموشی سے کہا، لگتا ہے آپ نیلم کی دوست ہیں۔ وہ بلا کی پر اعتماد بولڈ اور آپ ڈری سہمی خوبصورت آواز کی مالک لڑکی۔ نازیہ کو لگا جیسے وہ کوئی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی ہو۔ اتنی خوبصورت باتیں کرنے والا انسان، یہی تو مجھے چاہیے تھا۔ اور پھر نیلم نے اس انسان سے ملوا دیا نازیہ کو۔ وہ ایسا شخص تھا، کوئی بھی لڑکی اس کا ساتھ پانے کی طلبگار ہو سکتی تھی۔ اتنی دولت، اتنا وجیح شخص۔ اس لیے پہلی بار نازیہ نے امی کو بتائے بنا ہوٹل میں قدم رکھا اور نیلم کے ساتھ چلتے ہوئے اس شخص کے سامنے والی کرسی پر جا بیٹھی۔ حارث تھا وہ، پہلے سے شادی شدہ تھا، لیکن نازیہ کو اس کی دولت سے غرض تھی۔ اس کے خوابوں کی کھڑکی خوشیوں کی جانب کھلے گی، اسے یقین ہی نہیں ہو پا رہا تھا جب حارث نے اسے شادی کے لیے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جلد ہی اس نے زبیدہ بیگم سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ وہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ زبیدہ بیگم کی آواز سن کر ڈرتے ڈرتے باہر صحن میں آئی۔ اس سے پہلے اس نے اپنی ماں کی آواز اتنے غصے میں نہیں سنی تھی۔ خاصی بلند آواز تھی۔ امی چھوڑے مجھے، کیا کر رہی ہیں آپ؟ جب انہوں نے اسے دیکھتے ہی چپل سے پیٹنا شروع کر دیا تو کہنے لگی، بتا کون تھا وہ شخص جس سے تم مل رہی تھی ہوٹل میں؟ کون ہے جس سے تم ملنے جاتی ہو؟ زبیدہ بیگم غم سے چور لہجے میں بولی تو نازیہ ساری بات سمجھ گئی، یعنی امی کو معلوم ہو ہی گیا۔ وہ سب سوچتے ہوئے گال سہلانے لگی اور پر اعتماد لہجے میں کہنے لگی، امی چلیں، اچھا ہے آپ کو پتہ چل گیا۔ اس کا نام حارث ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، میں بھی اسے پسند کرتی ہوں۔ زبیدہ بیگم دہاڑی۔ ان کی آواز سن کر وہ رک گئی۔ تمہاری شادی اس سے ہرگز نہیں ہو سکتی، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ اپنا سامان پیک کرو اور چچا کے گھر جانے کی تیاری کرو۔ اب یہاں میں تمہیں ایک منٹ نہیں رکنے دوں گی۔ تمہارے چچا نے بھی ارباز کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے اور میں نے ہاں کر دی ہے۔ یہ الفاظ تھے یا کوئی تیر جو سیدھے نازیہ کے دل پر لگے اور تن من اس کا زخمی ہو گیا۔ نازیہ کا لہجہ کافی جارحانہ تھا۔ اپنی ماں کے سامنے وہ باغی بن کر کھڑی ہوئی تھی، وہ ماں جس نے اس کی ہر خواہش پوری کی۔ باپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد کتنے لاڈ سے نازوں سے اس کو پالا، وہ اپنی ماں کی محبت کو بھلا بیٹی، ماں کا قیمتی پیار اس نے بھلا دیا اور کہا کہ آپ بھی میری بات سن لیں کہ میں شادی کروں گی تو حارث سے کروں گی، ورنہ بھاگ جاؤں گی یہاں سے اگر آپ نے خوشی خوشی میری شادی نہیں کروائی۔ زبیدہ بیگم نے دہل کر اس کو دیکھا۔ نازیہ کا یہ لہجہ، ماں اس کی ٹوٹ گئی، بکھر گئی۔ اتنی محبت سے جس بیٹی کو پھولوں کی طرح پالا، اتنے نازوں سے پالا، اکیلے اس معاشرے میں کھڑی ہو کر اس ماں نے اپنی محبت لٹا دی جس بیٹی پر آج وہ دیوار بن کے اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، نافرمانی کر رہی تھی۔ چند لمحے کے پیار کے لیے اس نے ماں کا قیمتی پیار بھلا دیا اور ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کی طرح زبیدہ بیگم زمین پر گر گئی۔ آخر انہیں وہی کرنا تھا جو ان کی خودسر اور ضدی بیٹی کہہ رہی تھی، شادی کر دی حارث سے۔ پر شادی شدہ تھا، وہ خود پہلے سے 2 بچوں کا باپ تھا۔ ایک ہفتے بعد وہ آ کر نازیہ سے ملتا تھا۔ کیا ناراض ہو وہ اس کے قریب آیا تو وہ اس کو زبردستی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی مطلب پرست اور خود غرض انسان ہے جس سے میں نے شادی کی، اپنی ماں کے پیار کو بھلا کر۔ آج یہ اپنی بیوی بچوں کے لیے مجھ سے نہیں ملتا ہے، چھپ کر میرے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ تو وہ اس سے منت بھرے لہجے میں بولنے لگی، مجھے تنہائی سے ڈر لگتا ہے، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ کتنا پچھتاتی ہوں میں تم سے شادی کر کے، کئی دن میں اکیلی رہتی ہوں، تمہیں کیوں میری فکر نہیں ہے؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ جو اب تک نرم لہجہ رکھا ہوا تھا سختی کا روپ دھار لیا۔ اس نے اس کی کلائی کو زور سے پکڑا اور بیڈ پر دھکا دے دیا۔ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ لگتا ہے تمہیں خوشیاں راس نہیں ہیں، سب جانتے ہوئے بھی میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ میں تمہیں تمہارے اس گھر سے، ڈڑبے نما ماں کے گھر سے، اس عالیشان گھر میں لے کر آیا ہوں، جگہ دی ہے، اپنی بیوی بنایا ہے، تم سے شادی کی ہے، لیکن تم ناشکری ہو، پینڈو کہیں کی۔ وہ چلا کر اس سے کہہ رہا تھا اور نازیہ کے حلق میں آنسو اٹک گئے۔ پینڈو تو وہ سجاول کو کہا کرتی تھی اور آج اس کے شوہر نے دولت کے غرور میں اس کو یہ الفاظ کہہ دیے۔
تو نہ کرتے مجھ سے شادی۔ اس عالیشان گھر سے بہتر تو میرے ماں باپ کا وہ دڑبا نما گھر تھا جس میں رشتوں کا مان رکھا جاتا ہے، دکھ سکھ میں شریک ہوا جاتا ہے، وہاں انسان بستے ہیں، وحشت نہیں۔ حارث میں بیوی ہوں تمہاری، حق مانگتی ہوں اپنا۔ طنزیہ لہجے میں مسکراہٹ آ گئی حارث کے چہرے پر۔ تمہیں کتنی بار یاد دلاؤں کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، 2 بچوں کا باپ ہوں، ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے۔ امی بڑی مشکل سے مانی تھی ہماری شادی کے لیے، اور ابو جان کو تب تک پتہ ہی نہیں ہے میں دوسری شادی کر چکا ہوں۔ عذاب میں مبتلا کر دیا ہے تم نے مجھے، عذاب بن کر میری زندگی میں آئی ہو۔ پچھتاتا ہوں میں جو تم کو اپنی بیوی بنایا۔ روز کے شکوے، تو کیا میں تمہاری زندگی سے چلی جاؤں؟ اس نے 2 ٹوک بات کی تو حارث اس کو دیکھنے لگا، اور پھر جب اس کو تھوڑا ہوش آیا اور کہا کہ ابھی یہ فضول باتیں مت کرو، پارٹی میں جا رہا ہوں اور میرے ساتھ چلو، اور وہی میرون رنگ کی ساڑی پہننا تم پر جچتی ہے، اور پلیز اپنا حلیہ درست کر لو۔ وہی کہتے ہوئے واش روم چلا گیا۔ پارٹی کیا تھی؟ امیر لوگوں کی عیاشی کا اڈا تھا، شراب کا دور چل رہا تھا، عیاشی کھلے عام ہو رہی تھی، لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ مصروف تھی۔ ایک لڑکی شراب پی کر جب حارث کے پاس آئی جھومتی ہوئی تو پھر نازیہ نے کہا میں واپس جانا چاہتی ہوں، سر چکرا رہا ہے میرا، بس مجھے جانا ہے، آپ اس پارٹی میں انجوائے کریں، میں اکیلے چلے جاؤں گی۔ اس نے کہا نہیں، میں بھی چلتا ہوں ساتھ، اور پھر جب گاڑی میں بیٹھا تو طنز سے کہا کہ چپتے ہوئے لہجے میں، تم کو بہت پسند تھی ایسی پارٹیاں، تم تو مجھ سے بہت کہا کرتی تھیں کہ ایسی پارٹیز میں مجھے لے کر جایا کریں، اور اب تم کو یہ پارٹیاں کب سے ناپسند ہو گئی ہیں؟ مجھے ایسی پارٹیز بالکل پسند نہیں ہیں، اور تم نہ جانے کس طرح لڑکیوں سے فری ہو جاتے ہو۔ مجھے امی کے گھر چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ اس وقت گھر نہیں جانا چاہتی ہوں۔ حارث نے اسے سختی سے دیکھا اور امی کے گھر چھوڑ دیا۔ حارث نے جب اس کے اکھڑے ہوئے تیور دیکھے اور ضدی پن دیکھا تو تھوڑا نرم ہوا، کہا کہ تم کیوں نہیں سمجھتی ہو، میں تم کو اس لیے گھر جانے کے لیے منع کرتا ہوں کہ تمہاری امی ہماری شادی کے لیے راضی نہیں تھی، اور بار بار اپنی امی کا نام مت لیا کرو، لیکن پلیز اس وقت آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دے۔ اس نے حکم نازل کیا اور وہ اپنے گھر میں آ گئی۔ حارث نے اس کو سب کچھ دیا ہوا تھا، جو چاہتی تھی وہ اس کو ملا ہوا تھا، دولت کی ریل پیل تھی، اور وہ خود بھی اتنا برا انسان نہیں تھا۔ بس وہ اپنی پہلی بیوی کے پاس جب جاتا اور اس کے ساتھ وقت گزارتا تو یہ تنہا ہو جاتی، اس کو راتوں میں ڈر لگنے لگتا، اور یہ تنہائی اس کو مار رہی تھی۔ وہ تو کبھی اپنی امی کے بغیر نہیں سوئی، اور ان 2 سالوں میں وہ 2-4 مرتبہ امی سے ملی تھی، اور یہ تنہائی کی زندگی جو گزار رہی تھی اس سے تنگ آ گئی تھی۔ حارث کے دوستوں کا حلقہ و احباب بھی خاصا وسیع تھا، اور دوستوں میں زیادہ تر لڑکیاں ہی تھی، اور یہ باتیں نازیہ کو برداشت نہیں تھی۔ اب وہ فیصلہ کر رہی تھی حارث کو وہ چھوڑ دے گی، کیونکہ اس نے 2 سال میں سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ جب وہ گھر میں قدم رکھ چکی، امی سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ امی کو دیکھتے ہی وہ لپٹ گئی امی سے۔ امی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، اب دیکھیں نا میں کتنی اکیلی ہو گئی ہوں، کتنی مشکلوں سے آپ سے ملنے آتی ہوں، تنہائی کی زندگی گزاری ہوں، کبھی میں نے زندگی میں پچھتاوے کو نہیں لایا ہے، اور کرب کی یہ انتہا ہو گئی ہے کہ اب پچھتاتی ہوں۔ امی دیکھو بیٹا، میں نے ہمیشہ تمہیں سمجھانا چاہا، زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ تم نے خود کیا، مجھ سے تک نہیں پوچھا، اپنی ماں کے پیار کو بھلا دیا۔ روتے ہوئے امی نے کہا، پر امی اب میں یہ رشتہ بھی ختم کرنا چاہتی ہوں۔ امی حارث کئی دنوں تک اپنی پہلی بیوی کے ہاں رہتا ہے، اور مجھے تنہائی کاٹنی پڑتی ہے، اور اولاد بھی نہیں چاہتا ہے وہ مجھ سے، کیونکہ اس کی اولادیں موجود ہیں۔ ظاہر ہے وہ پہلی بیوی کے پاس ہی رہے گا، اس سے پہلے ہی اس کے بچے ہیں، اور اس میں اس کا کیا قصور ہے بیٹا؟ وہ شادی شدہ انسان ہے، اس نے تم کو بتایا تھا، اپنی مرضی سے تم نے شادی کی ہے۔ نازیہ امی کے منہ سے یہ کڑوا سچ سنتے ہی ندامت سے سر جھکا گئی۔ لیکن میں اب بدظن ہو گئی ہوں امی، میں اب حارث کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، میں نے بہت بڑی غلطی کی، آپ کی بات نہیں مانی، اب دیکھیں میں آپ کے پاس آ گئی ہوں، آپ کے ساتھ رہوں گی۔ یہ بات سن کر زبیدہ بیگم کا دل دہل گیا، زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا جو نہ چاہتے ہوئے انہوں نے کیا۔ کیوں تم ہم سے امتحان لے رہی ہو؟ کیوں تم اس ذلت اور رسوائی کی زندگی ہمیں دینا چاہتی ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میرے سر پر پھر سے خاک ڈلواؤ گی؟ پہلے ہی لوگوں کی زبان بڑی مشکل سے میں نے بند کی ہے تمہاری شادی کی وجہ سے۔ شکوے کرنا چھوڑ دو، سمجھوتا کرو،
صبر اور تحمل سے کام لو۔ عورت چاہے تو مرد کو صحیح کر سکتی ہے، لیکن تمہیں تحمل سے کام لینا ہوگا۔ انسان غلطیاں کرتا ہے، ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ کہ تم میں اور مجھ میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن حارث سدھر سکتا ہے تمہاری اپنائیت کی وجہ سے۔ دولت کے لیے شادی کی تھی تم نے اس سے، اب تم دولت کو بیچ میں نہیں لاؤ گی۔ تم اس شخص کا ساتھ مانگو اور مجھے یقین ہے وہ تمہیں اپنا ساتھ ضرور دے گا، اور دیکھنا وہ مجھے بھی عزت دے گا، میں اس کو اپنا چکی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے امی نے اس کے ماتھے کو چوما۔ ماں جو تھی، ماں نے اس کے گھر کو بچا لیا۔ وہ سمجھ گئی، امی اب میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، واقعی آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگی تو امی نے کہا، نہیں ایسے نہیں، تم شام میں کھانے کے لیے بلواؤ حارث کو اور پھر وہ آ کر تمہیں گھر سے لے کر جائے گا۔ اور جب اس نے فون کیا حارث کو اور کہا کہ مجھے آ کر آپ لے جائیں تو وہ حیران ہوا، شرمندہ بھی ہو رہا تھا، اور کہا کہ نازیہ میں تمہارے لیے ہر پارٹی ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں، میں نے تم سے سچی محبت کی ہے۔ تو نازیہ نے کہا، یہ ساری باتیں تو گھر میں بھی ہو سکتی ہیں، آپ آ جائیے، مجھے لے کر چلیے۔ تو حارث نے کہا، نہیں، آج میں تمہاری امی کے گھر رکوں گا، آج میں تمہاری ماں کی دعائیں لے کر ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہوں گا، اور پھر ہم رات گزار کر صبح اپنے گھر جائیں گے، آخر وہ بھی تو میری ماں ہے۔ السلام علیکم محترم